دوسرا پارلیمنٹ کے انتخابات میں شرکت کا کیا حکم ہے؟ یہ بوجوہ باطل ہے. یہ جو جمہوری نظام ہے یہ کوئی اسلام کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ انگریزوں کا کلچر ہے، یورپ کی سیاست ہے. اور اس میں چونکہ حاکمیت اللہ کی نہیں ہے بلکہ حاکمیت شعب اور پبلک اور عوام کی ہے، اور یہ ترتیب باطل ہے شریعت کی روح سے. یعنی حکم الا للہ علیہ صلی اللہ احکم الحاکمی، حکم اور قانون اور نظام اللہ رب العزت کا. اور یہاں یعنی جو جمہوری کی تعریف کی جاتی ہے کہ عوام کی حکومت عوام پر عوام کے ذریعے، یہ غلط ہے. یعنی عوام پر حکومت ہو اور کس کی ہو؟ اللہ رب العزت. یعنی عوام کی عوام پر حکومت، یہ نظریہ غلط ہے. عوام پر اللہ کی حکومت، یہ نظریہ. اس کے لیے جمہوری طریقہ کار باطل ہے. اس کے لیے جو شورائی نظام ہے، دعوت دیں، تربیت کریں، تو تربیت جب ہوگی تو ایک ٹیم پیدا ہو سکتی ہے اور پھر وہ مل کر ایک حاکم کا انتخاب کر سکتی ہے اور صحیح منہج پر اس کی یعنی ایک تولیت جو ہے وہ استوار ہو سکتی ہے. یہ ترتیب ہے. باقی یہ پارلیمنٹ کا نظام، پھر پارلیمنٹ میں یہ ہے کہ جو مقننہ وہ خود ہوتی قانون سازی کرتی ہے، اور بعض اوقات یہ وضعی قانون قرآن و حدیث کے خلاف بناتی ہے. یہ سارے مفاسد ہیں. اور پھر ہمارے ہاں تو اور زیادہ جرائم پیدا ہوتے ہیں. یعنی ایک وزیر ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے تو ساری خرابیاں وہ کرتا ہے، قبروں پر جاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، زنا کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، رشوت لیتا ہے. تو یہ سب اس کا آپ کو بھی اس کا حصہ ملے گا. آپ نے اس کو ووٹ دے کر چنا ہے تو آپ کے ووٹوں سے وہ آگے آیا. تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اس سیاست میں حصہ لینا، ووٹ ڈالنا یا ووٹنگ کی سیاست کو پیش کرنا، یہ اس پر یعنی دعوت دینا، اس کی یہ تمام چیزیں غلط ہیں. اسے ہمیں گریز کرنا چاہیے. ہمارا راستہ دعوت اور اصلاح کا راستہ. یہ اگر جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہے جی تو وہاں الگ حکم ہے، جہاں پر اکثریت میں ہے وہاں پر کوئی الگ حکم ہے، یا ایک ہی حکم ہوگا؟ ایک ہی حکم ہے. یعنی یہ کام شعب اور عوام کا نہیں. مسند احمد میں روایت آتی ہے حضرت عمر کے دور میں یعنی حج کے لیے بے تحاشا لوگ جمع ہو گئے، بڑا یعنی چاروں طرف سے لوگ آ گئے اور بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی. تو کسی نے کہا کہ کیوں نہ یہ لوگ اتنے جمع ہیں تو اگلی قیادت کا انتخاب کرنے کے امیر عمر کے بعد خلیفہ کون ہوگا، یہ اتنے لوگ جمع ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ان الموسم یجمع بین الرعاء الناس بغوغائہم، یہ سارے چرواہے اور کسان قسم کے لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے. ان کو حکم اور منصب سے کیا واسطہ کہ یہ کیا چیز ہوتی؟ تو یہ چناؤ یہ نہیں کر سکتے. اگر کرنا ہے ہم مدینے جائیں گے، وہاں نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ اہل الرائے صحابہ موجود ہیں، ان کے ذریعے انتخاب ہو سکتا ہے. ان کا کام نہیں. تو شعب کا یہ کام کہ وہ حاکم کا انتخاب کریں یہ ان کے لائق ہی نہیں. حاکم تو ایک بہت بڑا عہدہ ہے، حکومت ایک بڑا منصب ہے. اس میں متبر لوگ اہل الرائے وہ اپنا یعنی ایک رائے اور مشورے سے کسی کا انتخاب کر سکتے ہیں. باقی جمہوری سیاست اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. مطلب یہ کوئی اشتہادی مسئلہ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں شمولیت کے لیے. اچھا ایک بات یہ ہے کہ یعنی اس کو یعنی ہم اپنا جماعتی منشور نہ بنائیں. مثلا ہندوستان میں جماعت اہل حدیث ہے، پاکستان میں جماعت اہل حدیث ہے، تو جماعت اہل حدیث باقاعدہ یہ طے کر لے ایک ایجنڈے کے طور پر کہ ہم نے جماعتی طور پہ اس میں حصہ لینا ہے. یہ غلط ہے. لیکن مثال کے طور پہ آپ کے حلقے میں ایک شخص ایسا جو انتخاب میں کھڑا ہے اور آپ کو توقع ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جائے تو یہ ہمارے کام آ سکتا ہے، ہمارے دین کے لیے کام آ سکتا ہے اور بہت سے فتنے کم ہو سکتے ہیں. تو آپ اپنے طور پر اس کو جماعت کا حصہ بنائے بغیر اپنے طور پر اس کو اگر ووٹ دیتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. ایک وپ نہ بنائے. جی ہاں، نہ بنائے بالکل نہیں. ہاں تو کیا جمہوریت کفر ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام کافرانہ نظام ہے. جمہوری نظام کافرانہ نظام ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو اس میں حصہ لینے والے کیا کافر ہیں؟ یہ نہیں ہم کہتے. یہ نہیں، یہ نظام کافرانہ ہے. حصہ لینے والے کس نیت سے حصہ لے رہے ہیں اور کیا ان کے پروگرام میں کیا مقاصد ہیں اللہ عالم. لیکن یہ نظام کفر ہے، کافروں سے آیا ہے، کافروں نے بنایا ہے، یا تو کافرانہ نظام ہے. حصہ لینے کا مطلب اگر ووٹ ڈالنے کی حد تک ہے تو جائز ہے. یعنی صرف اس حد تک جو میں نے عرض کیا نا کہ آپ کے علاقے میں کوئی حلقے میں ایسا نمائندہ ہے جس کی کامیابی ہمارے دین کے لیے مفید ہو سکتی ہے یا کم از کم فتنہ کم ہو سکتا ہے.
مطلب انتخابات مثال کے طور پر ایک متاثر ہندو ہے، آپ کو خطرہ کہ اگر یہ جیت گیا تو یہ ہمارا ناطقہ بند کر دے گا، ہمیں تنگ کرے گا، اس کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو معتدل ہے اور جس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اپنے طور پر آپ جماعتی سیاست میں ملوث ہوئے بغیر اپنے طور پر اس کو آپ اگر منتخب کرتے ہیں، اس حد تک تو کوئی جرم نہیں ہے، یعنی اتنا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال نظام یہ یعنی ہمارا اسلامی نہیں ہے، نظام یہ کافرانہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔